بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشر شروع ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں اپنے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل و کرم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں درود ابراہیمی پڑھنا نصیب فرمائے۔ کوشش ہے کہ ہر انسان کو یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ہر انسان 333 بار درود ابراہیمی ضرور پڑھے روزانہ، اور اس سے اللہ تعالیٰ گھر میں جو پریشانی ہوتی ہیں، جو مصیبتیں ہوتی ہیں، وہ دور ہو جاتی ہیں۔ جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، پاؤں دھوئے جاتے ہیں، سر کا مسح کیا جاتا ہے، اسی طرح ہی پیارے آقا رحمۃ للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک پر درود و سلام بھی اسی طریقے سے پڑھ کر بھیجنا چاہیے، کیونکہ سرکار کے اوپر جو درود شریف پڑھتے ہیں ان پر اللہ پاک کا خاص فضل و کرم ہوتا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56، جو میں پڑھ کر بھی آپ کو سنانے لگا ہوں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے ملائکہ، اللہ تعالیٰ کے فرشتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک پر درود و سلام پڑھ کر بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، آپ کے لیے بھی بہتر ہے آپ بھی پیارے آقا رحمۃ للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک پر درود و سلام پڑھ کر بھیجو، کیونکہ جس چیز کا اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود فرمایا کہ میں خود پڑھ رہا ہوں، میرے ملائکہ پڑھ رہے ہیں، ہمیں بھی حکم دیا گیا کہ آپ بھی پڑھیں، آپ کے لیے بھی بہتر ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ سب سے زیادہ فضیلت والی چیز ہے، اس کی فضیلت بھی سب سے زیادہ ہے۔ یہ ہمارے جب چار پائی رکھی جانی ہے، ہم نے دنیا سے پردہ فرما جانا ہے، اس ٹائم بھی ہمارے لیے درود شریف کام آئے گا۔ وہ کس طرح کام آئے گا؟ نماز جنازہ میں یہ پڑھا جائے گا، دعا اسی سے ہی ہوگی۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، ہر نماز میں درود ابراہیمی آتا ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس کے بغیر نماز جنازہ نہیں ہوتا۔ یہ سمجھ لیں کہ اس کے بغیر نماز جنازہ نہیں ہوتا، نماز نہیں ہوتی، یہ ہمارے اوپر فرض ہے اور ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے۔ پیارے آقا رحمۃ للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک پر جتنا آپ درود و سلام بھیجیں گے اتنا ہی ہم سب کے لیے بہتر ہے، میرے لیے بھی بہتر ہے اور آپ کے لیے بھی بہتر ہے۔ میرا کام تو صرف آپ کو بتانا ہے، آگے ہر انسان کی اپنی ایک مرضی ہوتی ہے۔ جو کہتا ہے میں کوشش کروں گا، میں پڑھوں گا، وہ کوشش ہی کرتا رہ جائے گا، پڑھ نہیں سکے گا۔ پڑھ صرف وہ ہی سکتا ہے جس کو اللہ پاک توفیق دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے مجھے توفیق دی ہے، میں 36 سال سے اس کو پڑھ رہا ہوں۔ مجھ پر اللہ پاک کی اس درود ابراہیمی کے صدقے بہت بڑی رحمت ہے۔ میں درود ابراہیمی پڑھتا ہوں اور ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کے اسم اعظم یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا حیو یا قیوم کا ورد بھی کرتا ہوں۔ کبھی اکٹھا کرتا ہوں، کبھی یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث کا اکیلے کرتا ہوں۔ میری زبان پر ہر وقت درود شریف اور اللہ پاک کے نام مبارک ہوتے ہیں، اور اس سے میرے دوستوں کو، میرے عزیز و اقارب کو، سب کو جنہوں نے میرے اس کہنے پر عمل کیا ہے، میری بہت ساری ماؤں بہنوں کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے گھروں میں جو پریشانیاں تھیں، جو مصیبتیں تھیں، سب دور کر دی ہیں۔ اور درود شریف ایک بہت بڑی رحمت ہے۔ درود شریف پڑھنا چاہیے، اس کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے۔ یہ اگر آپ کے ساتھ کوئی جڑا ہوا ہے، وہ آپ سے منافقت کر رہا ہے، آپ کے ساتھ حسد کر رہا ہے، بغض کر رہا ہے، آپ کو نہیں پتہ چلتا، وہ آپ کا ظاہری دشمن بھی ہے، غیبی دشمن بھی ہے۔ آپ اس کو سمجھتے ہیں کبھی ہمارا دشمن ہے، کبھی سمجھتے ہیں نہیں دشمن ہے۔ آپ کے اوپر کوئی جادو ٹونا کر رہا ہے، کوئی غلط کام کر رہا ہے، آپ کو نہیں پتہ چل رہا۔ آپ کو اس کا پتہ لگانے کے لیے درود ابراہیمی کثرت سے شروع کرتے ہیں، وہ انسان ایٹومیٹک آپ سے دور ہو جائے گا، آپ کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ یہ میرا آزمایا ہوا عمل ہے، میں نے یہ کیا ہے۔ اس سے بہت سارے لوگ جو میرے ساتھ منافقت کرتے تھے، حسد کرتے تھے، بغض کرتے تھے، آج وہ میرے ساتھ نہیں ہیں، آج وہ مجھ سے خود بخود جدا ہو گئے ہیں۔ جب سے میں نے 333 بار درود ابراہیمی اور یا حیو یا قیوم کا ورد کثرت سے شروع کیا ہے، اللہ پاک کی مجھ پر بہت رحمتیں ہو رہی ہیں۔ اس کے آگے ایک اور نام مبارک ہے، وہ ہے یا کریم۔ یا کریموں پڑھیں، ساتھ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، اس کا بھی ورد کریں۔ یہ بھی بہت زیادہ فضیلت والا ذکر ہے۔ جتنا ہو سکے کم سے کم کریں یا زیادہ سے زیادہ کریں، روزانہ کی بیس پر کریں، اور 5 نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد کریں،
ان دنوں میں اپنی مغفرت کرائیں، اپنے گھر والوں کے لیے دعائیں مانگیں، اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعائیں مانگیں، اپنے دوست احباب کے لیے دعائیں مانگیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل و کرم عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی برائیوں سے، بے حیائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اگر ہمارے پاس سے، کسی کے پاس سے کوئی زنا ہو گیا ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی ایسا عمل ہو گیا جس کی معافی نہیں ہے، ان دنوں میں وہ اپنی معافی طلب کر سکتا اللہ سے۔ درود ابراہیمی پڑھ کر کثرت سے سلام بھیج کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاک پر اللہ سے دعا کرے، انشاءاللہ رمضان المبارک ان دنوں میں اس کی بھی معافی ہو جائے گی۔ معافی کی شرط یہ ہے کہ آئندہ کے لیے گناہ نہ کرے، پھر درود ابراہیمی پڑھتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے اور اس پر عمل کرتا رہے۔ کچھ لوگ جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، ادھر جا کر کچھ تو نمازیں پڑھتے ہیں، کچھ ادھر جا کے پوری نمازیں نہیں پڑھتے، واپس آ کر تو بالکل چھوڑ جاتے ہیں۔ ان کے حج کا، ان کے عمرے کا کوئی فائدہ نہیں، صرف وہ اپنے پیسے کا نقصان کر رہے ہیں۔ پیسے کا نقصان نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے بہتر ہے کہ کسی غریب کی، بیوہ کی مدد کی جائے، کسی بیوہ کی بچی کی شادی کروا دی جائے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ ادھر جا کے صرف حج اور عمرہ کرنا ہے اور واپسی آ کے پھر گناہ اسی طرح کرنے ہیں، اس سے بہتر ہے کسی غریب کی مدد کر دی جائے۔ حج اور عمرہ اس وقت کیا جائے جب آپ 5 وقت نماز پڑھیں، تہجد پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں، اللہ کے نام کا ذکر کریں، پھر آپ کی قبولیت ہے۔ ویسے حج عمرہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ویسے ایسے ہی ہے جیسے آپ ادھر ہیں اور ادھر جا کے بھی۔ جب آپ حج اور عمرہ کر لیتے ہیں، آپ پر نمازیں بھی فرض ہو جاتی ہیں، آپ پر ہر عمل جو اللہ پاک کا حکم ہے قرآن پاک میں وہ مکمل ہونا چاہیے، اس کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے۔ زکوٰۃ بھی ادا کرنی چاہیے، صدقہ بھی دینا چاہیے، یتیموں کا مال نہیں کھانا چاہیے، بیووں کا مال نہیں کھانا چاہیے، اپنے عزیز و اقارب میں سے جو غریب ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے، اللہ کے راستے پر چلنا چاہیے۔ یہ اگر کوئی غریب آپ کے گھر آ جاتا ہے اس کو ٹھکرانا نہیں چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے، چاہے جو بھی آپ سے ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، بلغ العلا بكماله کشف الدجى بجماله اسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسلیما، آمین ثم آمین، صدق اللہ العظیم۔